سورت آل عمران ہے اور آیت نمبر اس کی کوئی آیت نمبر بولے گا 92 کیونکہ بالکل باریک لکھا ہوا نظر نہیں آتا. 92 چوتھے پاری کا آغاز ہو رہا ہے. لن تنالوا البر ہرگز نہیں تم پہنچ سکتے نیکی کو حتی تنفقوا یہاں تک کہ تم خرچ کرو مما تحبون اس میں سے جو تم پسند کرتے ہو. وما تنفقوا من شیء اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی بہی ساتھ اس کے علیم جاننے والا ہے. آیت کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے لنگ کہہ کے یعنی ہرگز نہیں بتا دیا کہ یہ جو کام ہے بر کا اس کے لیے بہت سی چیزوں کا ساتھ شامل ہونا ضروری ہے اور کہا کہ ناممکن نہیں ہے لیکن پاسبل نہیں لگتا نہیں کہ آپ یہ کام کر سکو. یعنی یہ قسم کا توجہ دلانے کے لیے بھی ہوتا ہے کسی کو کہنے کے لیے کہ کام بڑا زبردست ہے مشکل اگر کر لو گے تو اس کا بینیفٹ بہت ہے یا اس کا پروفٹ بہت ہے یا اس کا رزلٹ بڑا اچھا نکلے گا. تو انسان کہتا ہے پھر بتاؤ مشکل ہے لیکن بتاؤ ہم بھی کریں. تو اللہ نے کہا ہرگز نہیں تم پہنچ سکتے. کہاں پہنچنا ہے اس کی طرف بھی دھیان رکھیں کہ اصل پہنچنے کی چیز جو ہے وہ اللہ کی رضا اور اس کا دیدار ہے. نیت بھی یہاں پہ خالص کی گئی کہ اصل جو کرنے کا کام ہے وہ نیت کو خالص کرنا ہے اور اخلاص کے ساتھ کرنا ہے جو بھی کام کرنا ہے. کیونکہ پرابلم کہاں آ جاتی ہے کہ ہم بہت کچھ کر کے بھی بے سکون ہمیں سکون نہیں ہوتا. اس کے پیچھے مسئلہ کیا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں ہمارے اندر ایک خواہش چھپی ہوتی ہے چاہا جانا شہرت کے لیے پسندیدہ کیا جانا نیک نامی کے لیے. چلے ریاکاری نہیں کرتے ہم لیکن نیک نامی ہوں لوگ مجھے اچھے لفظوں میں یاد کریں کہ بڑی سخی ہے بڑی ملنسار ہے بڑی ہمدرد ہے بڑا خیال رکھتی ہے رشتہ داروں کا. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ یہ چیز انسان کے اندر ہوتی ہے اور اسی کو ختم کرنا چاہیے جس کو ختم کر کے آپ اپنے رب کو حاصل کر سکتے ہیں. کوئی بھی چیز آپ کے اور اللہ کے درمیان اگر ہے تو یاد رکھیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہرگز تم نہیں پہنچ سکو گے. کہاں؟ البر نیکی کو. بر اس کے معنی ہے وسیع پیمانے پہ نیکی کرنا بمانی وسیع پیمانے پر نیکی کرنا. اور بر کہتے ہیں دراصل اس نیکی کو بلکہ ہر دم نیکی پہ مائل رہنے والی خصلت کو کہتے ہیں بر. ٹھیک ہے یہ نہیں کہ موسمی نیکی کرنا وہ بھی اچھی ہے بعض دن بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں اس میں اجر و ثواب زیادہ بڑھ جاتا ہے. لیکن جو بر ہوتا ہے نا اس کی جو طبیعت ہوتی ہے نا جیسے ابرار نام آپ رکھتے ہیں. ابرار کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جو ہر وقت نیک کام کرنے پر آمادہ ہو بکثرت نیک کام کرنے والا. تو جب اس چیز کی لذت مل جائے اس چیز کا چسکا مل جائے اور انسان کو لگ جائے اور انسان کو پتا ہو کہ اس کا رزلٹ کتنا خوبصورت ہے. ہم دنیا کا کوئی بھی کام کرتے ہیں نا چاہے میڈیکل کا شعبہ اپنائے یا انجینئرنگ کا اپنائے یا پیچھے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس کا بینیفٹ کیا ہے. ہم لایانی کام نہیں سیکھتے اور کوئی لایانی کام کرے تو ہم کہتے کیوں وقت ضائع کر رہے اس کی جگہ کہ آپ کوئی ڈھنگ کا کام کر لیتے چلے خود کو نہیں تو مخلوق خدا کو ہی فائدہ ہو جاتا. قرآن آپ کیوں سیکھ رہے ہیں نیت کیا ہے کہ یہی ہمارے ساتھ قبر میں اترے گا یہی انشاءاللہ ہماری قبر کو نورانی کرے گا ہمارا ہم نشین بنے گا. بینیفٹ ہے نا یہ پروفٹ ہے نا یہی انشاءاللہ حشر کے میدان میں ہماری شفاعت کرے گا. اور اس کا ہم نے پڑھا ہے کہ اس کی شفاعت مانی جائے گی اور ہم جانتے ہیں کہ سب سے بہترین کام قرآن سیکھنا اور سکھانا ہے. تو یہ چیزیں جب ہوتی ہیں تو عام بندے کے قرآن پڑھنے میں اور ان لوگوں میں بہت فرق آ جاتا ہے. اب جو ایک عام بندہ ہے وہ گھر میں قرات کر رہا ہے وہ ٹوٹل کر رہا ہے صبح پڑھ لیا شام تو وہ کہتا ہے گھر میں قرآن نہیں ہے کیوں بھاگ بھاگ کے جاتے ہو. ہمیں پتا ہوتا ہے کہ حدیث ہے کہ جب آپ پڑھنے کے لیے نکلتا ہے طالب علم تو اس کے پیروں کی خاک اور جہنم کا دھواں ایک جگہ جمع نہیں ہوگا. اور یہ بھی ہمیں حدیث معلوم ہے کہ بعض حدیث سے روایت ہے کہ جب پلڑے خدا نخواستہ ہلکے ہو جائیں گے تو کوئی مٹی آ کے رکھی جائے گی پلڑے بھاری ہو جائیں گے تو انسان کہے گا کہ میرے پاس تو اب نیکی نہیں بچی
تو کہا جائے گا یہ تیری وہ پیروں کی مٹی ہے جو تو 3 سکھانے کے لیے نکلتا تھا اور تجھے وہ پہنچتی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ سارے بینیفٹ جب ہم سن لیتے ہیں، حدیثیں سن لیتے ہیں، ہمارے اندر لذت بڑھ جاتی ہے، تڑپ بڑھ جاتی ہے. تو بر کیا ہے؟ بر ہے مکمل نیکی. اس کے بہت میننگز ہیں. مکمل بھلائی، ٹھیک ہے، اور اللہ کی محبت، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کا دیدار، اللہ کی اطاعت، ہر چیز اس کے اندر آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آغاز میں کہا لن تنالوا البر، ہرگز تم نہیں پہنچ سکتے کامل نیکی کو، کامل بھلائی کو، کامل اطاعت کو، کامل خیر کو، میری جنت کو، میری خوشنودی کو، میرے دیدار کو، میری رضا کو. اب پھر سوال پہ ذہن میں آتا ہے کیوں اللہ نے یہ کہا، کیا ریزن ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ بتا دیا کہ جو کام اللہ بتانے چاہ رہے ہیں کہ وہ کام کرنے والے پہنچ جائیں گے، باقی پیچھے جن کے دل میں شہرت تھی، نیک نامی چانی تھی، بڑھائی چانی تھی. یہ بھی بڑا خوبصورت لبادہ ہوتا ہے نا، بڑی عزت دیتے ہیں لوگ دیندار لوگوں کو، تو انسان ادھر نہیں سے تو ادھر سے پروٹوکول لینے لگ جاتا ہے. لیکن جب ہم صحابہ کرام کو پڑھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو سختی سے پابندی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہستی کوئی دنیا میں آ نہیں سکتی. لیکن ہمارے بعد کے جو بن جاتے ہیں، علماء کہہ لیں یا درویش کہہ لیں یا ولی کہہ لیں، کچھ بھی انہیں کہہ لیں، استاد، تو ان کے لیے مختص سیٹیں، وہ کہیں آ رہے ہیں تو الگ سے ان کو پروٹوکول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہوا تھا کہ میں آؤں گا، جو جگہ ملے گی بیٹھ جاؤں گا. دوسرا، آپ کھڑے میرے لیے کوئی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تیسرا، اگر میں آیا ہوں تو میں سلام کروں گا بیٹھے ہوئے کو. ہاں میں بیٹھا ہوں تو کوئی آ رہا ہے تو کھڑا ہوا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آ رہے ہیں، مجمع بیٹھا ہوا تو آپ سلام کرتے تھے اور پورا مجمع کہتا تھا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ہم کہتے ہیں دیکھیں جی ہم انٹر ہوئے، کسی نے سلام ہی نہیں کیا، دیکھیں جی ہمیں کسی نے پوچھا ہی نہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر مجھے چاہنا ہے، مجھے پسند کرنا ہے، میرے تک پہنچنا ہے. اب ہم کہتے ہیں نیت تو ہماری یہی تھی. اب یہاں دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کیا یہاں پہ ایک شرط رکھ دی، حتی تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کرو. ہر چیز آپ خرچ کر سکتے ہیں. نفع کا اس کا روٹ ہے نا، نفع کسی سے ہوتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ بھی اسی سے ہوتا ہے. کہتے ویسے یہ سرنگ کو ہیں، اس کے 2 راستے ہوتے ہیں نا، نفع کا اور سرنگ. ادھر سے گیا ادھر سے نکل گیا، تو مال ہاتھ سے جاتا ہے، ادھر سے اللہ کے ہاں پہنچ جاتا ہے. حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ سائل کے ہاتھ پہ جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے. ٹھیک ہے. چوہے کے بل کو بھی کہتے ہیں نفع کا، وہ بھی ادھر سے گھستا ہے اور ادھر سے نکل جاتا ہے، اس نے راستہ بنایا ہوتا ہے. تو کہا گیا کہ جب تک کہ تم خرچ نہ کر ڈالو. اب کیا خرچ کرنا ہے؟ مما تحبون، اس میں سے جو تم محبوب رکھتے ہو. یہ نہیں کہا کہ سارا خرچ کر دو، یہ نہیں کہا کہ مہنگی چیزیں خرچ کرو. کیا کہا؟ پسندیدہ چیزیں. اب محبوب چیزیں کیا ہے؟ ہر انسان کی محبوب چیز ڈیفرنٹ ہوتی ہے. کچھ کو مال سے اتنا نہیں ہوتا، وہ تنگ پڑتے ہیں، کہتے ہیں تنگ پڑتے ہیں ہم نوٹوں کو دیکھ کے، ہاتھ بھی نہیں لگاتے، کہتے خود ہی گنو خود ہی رکھو، اتنے وہ الرجی. کچھ مال کو دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں، دولت کی گھڑیاں دیکھ کے. کچھ جیولری پہ بہت مرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں مجھے جیولری سے دلچسپی نہیں، میں سلور پسند کرتی ہوں. کوئی کہتی ہے میں پہنتی ہی نہیں، کوئی کہتی ہے ہائی میرا دل چاہتا ہے میرے پاس اتنا زیور ہو. فرق ہو گیا نا. کوئی سوتے بہت ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے نیند بڑی پیاری ہے، مجھے سوتے وقت کوئی نہ ڈسٹرب کرے، دروازہ لاک کر لیتے ہیں. اور جو ہمارے جیسے نہیں سونا چاہتے، ہم کہتے ہیں سو کیسے لیتے ہیں، انہیں نیند کیسے آ جاتی ہے، یہ تنگ نہیں پڑتے، یہ بور نہیں ہوتے. فرق ہے نا. ضرور سوچئے گا آج گھروں میں جا کے مجھے کیا پیارا ہے. کہیں لالچ، کہیں طمع. انسان ہے نا، ہم اپنا احتساب خود کریں گے، دوسرا ہمارے اندر نہیں جھانک سکتا. میرا رب اندر تک جھانک لیتا ہے، شہر رکھ کے قریب ہے. اللہ نے کہا ہے. اور کیوں کہا؟ اس لیے کہ جب تک کوئی چیز دل میں سمائی ہوتی ہے نا، دل ادھر لگا ہوتا ہے، دماغ ادھر لگا ہوتا ہے کہ میں نے جیولری کس باکس میں رکھی ہوئی ہے، میرا دھیان اس باکس میں رہے گا، میرے اکاؤنٹس میں کتنی دولت ہے، میں اس کی کاؤنٹنگ کے چکر میں رہوں گی. میں جس شخص سے محبت کروں گی، بھائی ہے، بیٹا ہے، شوہر ہے، بچی ہے، میرا دھیان اس میں رہے گا، کسی اور سے نہ کرے، میرے سے زیادہ کسی اور سے نہ محبت کرے، میری طرف آئے. کئی بہنیں کہتی ہیں نا بھائیوں سے ناراض ہو جاتی ہیں،
میں اس سے اتنی پیار کرتی ہوں، یہ دوسری بہن کے ساتھ زیادہ کرتا ہے. کئی اپنے شوہروں کے معاملے میں بہت سینسیٹیو ہوتی ہیں، کئی بچوں کے معاملے میں بہت سینسیٹیو ہوتی ہیں. جو محبوب چیز ہوتی ہے نا، دھیان ادھر ہوتا ہے. مثلا آپ بچی کو دیکھیں، جیسے میں اپنی بچی کو بعض چیزیں جب وہ نہیں کر رہی ہوتی تو میں کہتی ہوں ٹھیک ہے، مجھے پتا آپ کو موبائل پسند ہے، میں اس کو ہفتے میں اتوار والے دن تھوڑی دیر کے لیے دیتی ہوں، چلے آج آپ یہ کام کر لیں تو آپ کو موبائل ملے گا. اب وہ کام کر رہی ہوتی ہے پر دھیان اس کا موبائل پہ ہوتا ہے، اور وہ ساتھ ساتھ کہتی ہے اچھا ماما کتنی دیر کے لیے دیں گی؟ اچھا 1 گھنٹے میں 20 منٹ، نہیں ماما 30 کر دے. اچھا 30 منٹ، ماما گھنٹہ کر دے. وہ ساتھ ساتھ وہ کام کر رہی ہے جو بھی اس کو پڑھانے پہ لگایا ہے، دھیان اس کا اٹکا ہوتا ہے موبائل پہ. تو میں اس سے سیکھتی ہوں کہ دیکھو اس کا مرکز موبائل ہے، یہ کام نہیں ہے. تو جس چیز میں دل لگا ہوتا ہے نا، مثلا میں شہرت چاہ رہی ہوں، میں نیک نامی چاہ رہی ہوں، میں کبریائی بڑائی، جو بھی ہم کام کریں ہمارا دھیان ادھر ہوتا ہے. ہم صدقہ دے رہے ہوتے ہیں، شہرت ہوگی، عزت ہوگی، نیک نامی ہوگی، بڑائی ہوگی، لوگ کہیں گے کتنا سخی ہے. کبھی یہ نوٹ کیجئے گا، آتا ہے کہیں نہ کہیں. یا بندہ کہتا ہے شکر ہے میں دے رہی ہوں، لوگ تو دیتے ہی نہیں. کہتے ہیں نا لوگ، شکر ہے ہم سر ڈھانپتے ہیں، لوگ تو دوپٹے بھی نہیں اوڑھتے. بھائی کس نے کہا صرف سر ڈھانپنے کا ثواب ہے؟ آپ جانتے ہیں آپ سب خواتین کا کہاں تک لیول جاتا ہے پردے کا اور شرعی پردے کا، اور کون سی عورتیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوں گی اور کون سی حضرت عائشہ کے. اس موضوع پہ میں نہیں جاتی، صرف بتا رہی ہوں کہ دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں وہ کیا چیز ہے جو رکاوٹ بنی بیٹھی ہے اور ہم اللہ کی رضا کو نہیں پا رہے. اور یہاں لگ رہا ہے کہ ہم سارا اللہ کی رضا کا کام کر رہے ہیں، اور اللہ نہ کرے، اللہ کسی دشمن کے ساتھ بھی یہ نہ کرے کہ وہاں اللہ تعالیٰ جب فرشتے کہ اللہ اس کے اتنے کام، اتنے لوگوں کو پڑھایا، اتنا صدقہ دیا، اتنا خیرات کیا، اتنے حج کیے، اتنے یتیموں اسیروں بیواؤں کو ہو گیا، اللہ کے جا اپنے مال دیکھ تو بھوسے کا ڈھیر. فرشتے تک کہیں گے، یہ حدیث کے مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اتنا کچھ کرتے تھے. فرشتے نیت نہیں لکھ سکتے، فرشتے صرف آپ کا ظاہری کام لکھتے ہیں. نیت لکھنے کا فرشتوں نے بھی اس کو بھی اللہ نے حق نہیں دیا. اللہ جان رہا ہوتا نا کہ آپ کس نیت سے کر رہے ہیں. تو اللہ کہے گا اس کی ساری نیت کیا تھی؟ ریاکاری. اور وہ بڑی لمبی حدیث ہے، آپ سب جانتے ہیں. قاری کو ہاں بھائی کیوں قاری بنے؟ جی میں نے پڑھایا یہ کیا. اللہ کہیں گے نہیں، تو اس لیے قاری قرآن بنا کہ لوگ تیری تعریف کریں کہ بڑی خوبصورت اس کی قرات ہے. ہو گئی، لوگوں نے چاہ لیا، شہرت ہو گئی، نام لکھوائے گینس بکس میں کہ تم جیسا کوئی قرآن نہ پڑھا سکا نہ پڑھا سکے گا. چلو اس کو پکڑو، ماتھے سے گھسیٹو، اشانی سے جہنم میں پھینکو. پھر شہید آئے گا، پھر حافظ آئے گا، عالم. یہ گناہگاروں کی بات نہیں ہو رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا میری امت کے ریاکاروں کی بات ہے، جن سے جہنم بھی 400 دفعہ دن میں پناہ مانگتی ہے. جہاں میری امت کے ریاکار جائیں گے اور میں حافظ، قاری اور شہداء اور اس قسم کے لوگ ہوں گے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے روک گئے کہ بھئی 3 پارے پڑھ لیے، بڑا کچھ سیکھ رہے آپ، بظاہر لگ رہا ہے کہ میں بڑا اپنی رب کی رضا کے کاموں میں نکل کھڑا ہوا ہوں، لیکن نہیں نکلے آپ ابھی تک. اس وقت تک کہ جب تک آپ اپنی پیاری چیز کو میری راہ میں خرچ نہ کر دیں. خرچ کرنے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ سب کچھ دے دیں اور پھر اس کو دوبارہ ٹچ بھی نہ کریں. ہوتا ہی کیا ہے، مثلا آپ کو سمپل سی بات کرتے ہیں کہ آپ کو نیند پیاری ہے، ٹھیک ہے. اب یہ تو نہیں کہا کہ آپ ساری زندگی نہ سوئیں اور 24 گھنٹے کھڑے رہیں پیروں پہ. قربانی دے نا، تہجد پڑھے نا، اپنے رب کی رضا کے لیے اٹھے جب آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا. نمازوں کی پابندی کریں. اس وقت کو جس وقت پہ کل پچھتائے گا، جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گیا، ابھی وقت ہے اس کا استعمال کریں نا. تو وقت ہے تو وقت خرچ کریں. مثلا محبوب چیز آپ کی جان ہے. اب یہ تو نہیں کہ آپ اٹھے اور اپنے آپ کو گولی مار دیں کہ میں نے اللہ کی راہ میں جان دے دی، ایسا نہیں ہے. اسے اللہ کے دین کے کاموں میں خرچ کریں، اس کی اشاعت میں خرچ کریں، ٹھیک ہے. یہاں تک کہ یا آپ شہادت پا لیں یا آپ غازی ہوں. بہرحال ایسے لوگوں کے بارے میں حدیث ہے کہ جو دین کی اشاعت میں اپنے آپ کو کھپاتے ہیں، بستر پہ بھی مریں گے تو شہداء میں لکھے جائیں گے، کیونکہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے میں ان کی زندگیاں گزری. آپ دیکھیں کوئی قرآن پڑھتے ہوئے مار رہا ہے، کوئی سجدے میں مار رہا ہے، کوئی باوضو مار رہا ہے، کیونکہ وہ دین کے کام کے لیے نکل رہے تھے. تو پیاری چیز ہوتی ہے جان. بڑا بندہ بچا بچا کے رکھتا ہے، ضرور بچائیں. اس کی صحت کا بھی خیال رکھیں، اس کی خوراک کا بھی خیال رکھیں، روحانی بھی جسمانی بھی، لیکن اس کو اللہ کی راہ میں لگائیں. اور آپ جتنا لگائیں گے، جتنا کھپائیں گے، اور اپنی
استطاعت دیکھ کے ریس نہ کرے، نکالی نہ کرے. ہر بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کا الگ گاڈ گفٹڈ انعام ہے. اتنا کریں. جیسے میں اپنی جو میری بچیاں میرے ساتھ پاڑی ہوتی ہیں، میں کہتی ہوں 5 تختیاں 5 سبق ہو گئے نا قاعدے کے، محلے کے 2 بچوں کو بٹھا کے پہلے سے شروع کر دو. جب تک وہ 5ویں پہ پہنچے گا آپ کے 5 اور ہو چکے ہوں گے. انتظار مت کرو کہ پہلے میں پورا قاعدہ پورا قرآن کمپلیٹ کروں گی تو پڑھاؤں گی. لمحے کا نہیں پتا اگلا لمحہ ہمارے پاس ہے کہ نہیں. آپ نیت بھی کر لیں اور کام بھی شروع کر لیں. پھر اسی طرح انسان کی حب جا ہوتی ہے اور رنگ رنگ کی چیزوں کی طرف انسان کی خواہشات کا ہوتا ہے رجحان اس طرف. انہیں اللہ کی راہ میں صرف کریں. اللہ کے واسطے ان چیزوں کو چھوڑ دینا جو انسان اللہ کو پسند نہیں. میوزک سنتے ہیں بعض لوگ، غزلوں کے شوقین ہوتے ہیں، بعض لوگ ڈرامے کی اگلی قسط کا پورے ہفتے انتظار کرتے ہیں، بعض لوگ ہر آنے والی موویز دیکھتے ہیں. کس ان چیزوں کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. چھوڑ دینا چاہیے. کوئی احسان نہیں کریں گے. اپنی آنکھوں کے زنا سے بچیں گے، کانوں کے زنا سے بچیں گے، ہر چیز سے بچیں گے. پھر دیکھ کے خواہشات جنم لیتی ہے، اس جیسا بننے کا شوق پیدا ہوتا ہے، تو اس جیسی مشابہت کرنے کا شوق ہوتا ہے. اس نے کتنا پیارا ڈریس پہنا، میں بھی ایسے ہی بنواؤں گی. اس کا جولری کا بڑا اچھا ڈیزائن تھا، میں بھی ویسی بنواؤں گی. تو کن کاموں میں ہماری زندگیاں لگ جاتی ہیں. تو چھوڑ دیں ہر وہ کام جو آپ کو اللہ کی محبت سے دور کرتا ہے. سب جانتے ہیں سود دور کرتا ہے، جھوٹ دور کرتا ہے، غیبت دور کرتی ہے. اس ڈیٹیل میں میں نہیں جاؤں گی، کافی زیادہ تفصیل سے ہم ان پہ باتیں کر چکے ہوتے ہیں. پھر اپنا مال ہوتا ہے، اپنی صلاحیت ہوتی ہے، اپنے علوم ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں آپ کے پاس. آپ کو اللہ نے بیکار نہیں پیدا کیا. اپنا مال ہے، صلاحیت ہے، علم ہے، کوئی ہنر ہے، کوئی فائدے کا کام آپ کو آتا ہے تو اسے اللہ کی راہ میں مخلوق خدا کو سکھا دینا. کوئی چھوٹا سے بھی ٹپس ہے نا آپ کے پاس، وہ بھی کسی کو بتا دیں. اور میں لازماً اگر جو والدہ سے سنا یا خود تو میں کہہ دیتی ہوتی ہوں کہ بیٹا یہ کریں گے نا تو آئندہ آپ اس مشکل سے بچ جائیں گے اور آپ کو آسانی ہوگی. کوئی بھی ٹپس ہے، ایون کہ برتن دھونے کا بھی کوئی اچھا آپ کے پاس ٹوٹکا ہے تو بتائیں. واش روم بھی بہتر طریقے سے صاف کرنے کا ٹوٹکا ہے کہ تھکے نہ کوئی اور ساری اس میں سے گند بھی نکل جائے تو بتائیں. اور آسان جس سے اس کے پیسے بھی بچ جائیں. تو یہ نہ کہ میں صرف میرے پاس تو کوئی ہنر ہے ہی نہیں. بڑوں کے پاس تجربہ ہوتا ہے تو اپنے تجربات سے لوگوں کو فائدہ دیں، تو اس کی راہ میں صرف کریں. اس سے بڑی چیز کیا آتی ہے کہ دشمن سے اور اپنے مخالفین سے انتقام لینا. کلیجہ نہیں ٹھنڈا ہوتا جب تک بدلہ نہ لے لیں یا اس کو اللہ کی خدا نہ خواستہ مارنا پڑ جائے. یہ بڑی پسندیدہ چیز ہے. ہم دہراتے رہتے ہیں فلاں وقت پہ ہمارے ساتھ یہ ہوا، مجھے وہ بات نہیں بھولتی، مجھے وہ بات نہیں بھولتی. آج عہد کریں کہ میں اللہ کے راستے میں اس بات کو بھلا دوں گی، اللہ کی خاطر اسے معاف کروں گی. ہم کسی کی خاطر کرتے ہیں، والدہ نے کہہ دیا، باپ نے کہہ دیا، بھائی نے کہہ دیا، دوست نے کہہ دیا. اس کی خاطر جو کر رہے ہیں تو آپ کو بینیفٹ تو نہیں دے سکتا. وہ یہ کہتا ہے شکریہ آپ کا، مجھ پہ بڑا احسان ہے، آپ نے مجھے رسپیکٹ دی، میری خاطر آپ نے معاف کر دیا، میرا مان بڑھ گیا. بس چند جملے ہی ہیں نا. آپ کہتے ہیں میں نے اس کا منہ رکھا ہے. آپ اللہ کا چہرہ رکھیں نا، اللہ کی خاطر. اور کیوں معاف کریں، کس لیے معاف کریں کہ حشر کے میدان میں جب ہر بندہ چاہے گا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میرے خیال میں کوئی نہیں ہاتھ اٹھا کے کہہ سکتا کہ نہیں نہ بھی کیا نہ خدا نہ خاصا تو فرق نہیں پڑے گا. آپ جانتے ہیں وہ کیا دن ہوگا. اس دن اللہ تعالیٰ آپ مجھے معاف کر دیں اور انتقام نہ لے تاکہ ابرار کا مرتبہ پائے. تو ابرار کیا ہوتا ہے؟ فیل بھی نہیں ہونے دیتا کہ اس کا دل دکھ گیا. وہ اندر ہی اندر سہ جاتا ہے اور خدا کے لیے سہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے اس کو معاف کیا، میں نے اپنی عزت صدقہ کی، میں نے یہ بے عزتی برداشت کر لی، تو حشر کے میدان میں مجھے بے عزت نہ ہونے دینا، تو حشر کی رسوائیوں سے مجھے محفوظ کرنا. تو آپ خود لکھتے چلے جائیں، سوچتے چلے جائیں کہ کیا کچھ آپ کے وہ چیزیں آڑی ہیں جو ابھی بھی اللہ اور آپ کے درمیان رکاوٹ بنی ہوئی ہے. وہ کیا چیزیں ہیں جس کو آپ چھوڑ نہیں پا رہی، اسی لیے آپ کو سکون نہیں مل رہا. تو اللہ نے کہا جو بھی تمہیں پسند ہے، جو بھی تمہیں پیارا ہے، جو بھی تمہیں محبوب ہے. حضرت عمر بن میمون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بر سے مراد جنت بھی ہے. یعنی اگر تم اپنی پسند کی چیزیں
اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کرتے رہو گے تو تمہیں جنت ملے گی. یہاں سنبھالنی بھی ویسے بھی مشکل ہوتی ہے. اللہ کی راہ میں دے دیں، انشاءاللہ آگے جائیں گے تو بہتر صورت میں آپ کو مل جائے گی. مسند احمد کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو طلحہ بہت مالدار رضی اللہ عنہ صحابی تھے. مسجد کے سامنے ان کا بیرہا نامی باغ تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تشریف لے جایا کرتے تھے. یہاں کا پانی خوش ذائقہ تھا، میٹھا تھا. جب یہ آیت اتری تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بارگاہ نبی میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرا تو سب سے زیادہ پیارا مال یہی باغ ہے. میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں نے اسے رائے اللہ پہ صدقہ کیا. اللہ تعالیٰ مجھے بھلائی عطا فرمائی اور اپنے پاس اسے میرے لیے جمع کر لے. آپ کو اختیار ہے، جس طرح چاہے اسے تقسیم کر دیں. آپ بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے مسلمانوں کو اس سے بہت فائدہ پہنچے گا، تم اسے اپنے قربہ داروں میں تقسیم کر دو. غربا ہوتے ہیں نا رشتہ دار، اس سے پتہ چلتا ہے کہ صدقہ اور خیرات صرف وہی نہیں جو عام غربا اور مساکین پر صرف کیا جائے، بلکہ اپنے اہل و عیال پر اور عزیز رشتہ داروں کو بھی دینا بہت بڑی خیرات اور موجب ثواب ہے. اب آپ دیکھیں کہ کیوں ہم صحابہ کے لیول تک نہیں پہنچ پاتے. اب ہم کیا کریں گے؟ ہم چھانٹی کریں گے. ٹھیک ہے، اگلی آیت آ رہی ہے نا، تم جو بھی خرچ کرو اللہ جانتا ہے. بیزاری سے دیا، بیکاری کی چیزیں دیں، لگیا اچھی چیزیں تھی پر آپ کو پسند نہیں تھی. کئی دفعہ بہت اچھا سوٹ ہوتا ہے، کاسٹلی سوٹ ہوتا ہے، اس کا پرنٹ آپ کو اچھا نہیں لگتا، کلر نہیں اچھا لگتا، دے دیا. ذرا آپ اس سے بیزار تھی یا بیکار تھی، آپ کے کام کی نہیں تھی. یہاں کیا بات ہو رہی ہے؟ اب اتنا بڑا باغ ہو، میں اپنے آپ کو اس جگہ رکھتی ہوں، کتنے سال لگ جائے سوچنے میں اور شاید آخر پہ دے بھی نہ. یہی تو وجہ ہے کہ ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ان جیسا لیول کیسے ہوگا. اسی لیے کہا جاتا ہے نا، وہ بکر دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے، عمر دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے. کیا ہمارا اتنا حوصلہ ہے؟ اور پھر کیا کہا اپنے رشتہ داروں کو دے دو. اب کتنا ہمارے پاس ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم اپنے غریب رشتہ داروں کو منتھلی ان کی مدد کر کے آہستہ آہستہ ان کو پریشانی سے، کرائسس سے باہر نکال سکتے ہیں. ان کے کسی ایک ہی بچے کو سپانسر کرتے تاکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو، میٹرک میں پہنچے، ایف اے میں پہنچے، کو بیٹا آپ ٹیوشن پڑھاؤ، اب اپنا خرچہ خود نکالو، اور دوسرے کو سپانسر کرنے لگ جائیں. لیکن ہوتا کیا ہے؟ یہ پیارا بڑا مال ہے. ایک گھر بن گیا، اب سیکٹر برا کرنے لگ گیا کیونکہ اکاؤنٹس میں پیسہ زیادہ آ گیا ہے، اب میں نے سیکٹر بدلنا ہے. اب سیکٹر کیا جی؟ یہاں جو گھر آپ کو 1.5 کروڑ میں ملتا تھا وہاں 6 کروڑ میں مل رہا ہے. نہیں جی، اب یہ سیکٹر برا ہو گیا. جب پہلے آپ یہاں آئے تھے تو بہت اچھا تھا. یہ کرتے ہیں نا ہم لوگ، جیولری بدلنے لگ جاتے ہیں، اچھی خاصی جیولری، فرنیچر بدلنے لگ جاتے ہیں. تو یہاں پہ آپ رک کے ضرور سوچیں کہ جب صحابہ کرام نے یہ آیتیں سنی تو ان میں کیا تبدیلی آئی اور ہم میں کیا آئی. پھر اسی طرح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خدمت رسول میں حاضر ہوئے اور کہا کہ حضور، مجھے اپنے تمام مال میں سب سے زیادہ پسندیدہ مال خیبر کی زمین کا وہ حصہ ہے، تو میں اسے رائے اللہ دینا چاہتا ہوں. فرمایا کیا کروں؟ فرمائیے کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اسے وقف کر دو، اصل روک لو اور پھل وغیرہ اللہ کی راہ میں دے دو. یہ بھی ایک طریقہ ہے. اپنے گھر کا ایک کمرہ آپ دین کے کام کے لیے مختص کر سکتی ہیں. ذرا میاں کی پراپرٹی ہے، آپ کو گھر تو اب نہیں دینے دیں گے. جیولری بھی بازو پوچھتے ہیں کدھر گئی بھائی، ہم نے بنا کے دی ہے. تو آپ اپنا کوئی کمرہ دین کے کام کے لیے، ایک ہفتے میں 1 دن کے درس کے لیے، 2 کلاسوں کے لیے آپ اپنے نام رکھیں. آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا. اگر آپ کے کوئی گھر لاک ہے، کسی کو چابیاں دے دیں، چلو جب تک یہ بند ہے ہم باہر جا رہے ہیں یا دین کا کام کر دو. وہ بھی لالچ ہوتا ہے کہ دے کے جائیں پیسہ ہی آئے. پیسے کا ہمیں بہت لالچ ہوتا ہے. تو وقف بھی کر سکتے آپ اس چیز کو کہ بھی میرے استعمال میں یہ نہیں ہے، آپ استعمال کریں، جب مجھے ضرورت ہوگی میں آپ سے لے لوں گی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اس آیت کی تلاوت کر کے سوچا مجھے ایک ہی چیز پسند ہے اور میری کنیز ہے. بعض آپ کے میڈ نا بہت اچھے ہوتے ہیں، بہت نائس ہوتے ہیں. میں نے اس کنیز کو رائے اللہ آزاد کر دیا. اب تک بھی میرے دل میں اس کی ایسی محبت ہے کہ اگر کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کے نام پہ دے کر واپس لوٹانا جائز ہوتا تو میں اس کو واپس لوٹا کے اس سے نکاح کر لیتا. آزاد کر دی اللہ کی راہ میں. انہوں نے اپنی کنیز لونڈی اور کہا کہ میرے لیے یہی پیارا ہے. اب دیکھیں ان کے لیے وہ پیارا تھا. اس لیے اس آیت کو پڑھ کے ایسے گزر نہیں جانا. ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو ابھی تک میں اللہ کی راہ میں
قربان نہیں کر سکی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جیسے میں نے شروع میں کہا نا، یہ نہیں کہا کہ بڑی چیز، مہنگی چیز، کسی کے لیے ڈائمنڈ بہت بڑی چیز ہوتا ہے، یہاں کا محبوب چیز، اور اس میں آپ کی نیند، آپ کا میوزک، آپ کی انا، بہت کچھ چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، پروٹوکول چاہنا. بعض لوگوں کو ساری زندگی اللہ نے اتنا عزت سے نوازا ہوتا ہے، لیکن صحابہ کرام سے زیادہ عزت نہیں جو اپنے دور کے شہنشاہ تھے. اور جب انہوں نے دین اسلام قبول کیا تو اپنے خاندان والوں نے گھر سے بغیر کپڑوں کے بھی نکالا، اور وہ ادھر ادھر سے چادریں لپیٹ کے آئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ حالت کیوں ہوئی؟ انہوں نے کپڑے بھی اتار لیے کہ جاؤ پھر اس دن میں سب کچھ ہمیں دے کے جاؤ. تو دیا نا. تو اس لیے جب بھی یہ آیت پڑھیں، ہماری استاد ہمیں کہتی تھی فوراً صدقہ کریں، اور وہ چیز کریں، آہستہ آہستہ عادت پڑتی ہے کہ جو آپ کو پیاری ہے. پھر آگے اللہ کہہ رہے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ. اب میں کہوں گی اچھا یہ کون سی بڑی بات کر دی آپ نے، لوگ اتنا دے رہے ہیں. اللہ جانتا ہے نا، جو بھی آپ چیز خرچ کریں گی فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. جس کے لیے کر رہی ہیں وہ جانتا ہے کہ وہ آپ کو کتنی پیاری تھی. ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کے لیے معاف کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، کچھ کے لیے اپنی انا کی سیٹ سے نیچے اترنا ہوتا ہے. ہماری ایک دفعہ فرینڈز بیٹھی تھی تو کہتی ہیں، کچھ نے کہا مجھے معاف کرنا آسان ہے، معافی مانگنا بہت مشکل ہے. کچھ نے کہا میں معافی ایک دم مانگ لیتی ہوں پر معاف نہیں کرتی ہوں. دونوں کام کریں. ہوگی غلطی، انا کی سیٹ سے نیچے اترے. آپ سوری کریں گی نا بچوں کو تو بچوں میں بھی یہ عادت ہوگی نا. ہم کہتے ہیں نہیں میں ماں ہوں، میں کیوں سوری کروں، میں نے ٹھیک کیا. بچوں کو معذرت کی عادت تب پڑے گی جب آپ معذرت کریں گی. اب میری بیٹی ہے، کوئی بات ہو جائے، تھوڑی دیر نہ دیکھتی ہے ماما کا موڈ ٹھیک ہے، سوری کرے، آپ نے مجھے یہ کہا تھا سوری کرے، پیچھے لگ جاتی ہے. میں کہتی ہوں یہ بھی دیکھے. پھر میں سوچتی ہوں واقعی سوری کرنی چاہیے. بچے کو ہم کہتے ہیں سوری کرو، آپ نے یہاں غلطی کی. تو اس لیے ہمارے لیے شاید یہ بڑی چیز نہ ہو. اللہ کو پتہ ہے آپ نے کہاں کس جگہ اپنے نفس کو مارا. اللہ جانتا ہے وہ آپ کے لیے محبوب تھی یا بیکار تھی. ٹھیک ہے، آگے ہم یہ دیکھیں گے. اس کے مطلب نہیں کہ جو چیز آپ کو نہیں پسند آپ دیں ہی نا، اس کا بھی اجر ہے. یہاں ہم چاہ رہے ہیں اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کا چہرہ. پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ محبت میں دی یا شہرت کے لالچ میں دی. یہ بھی دیکھنا ہے کہ زبانی دعوے کیے یا دل کی گہرائیوں سے دی. جیسے میں نے شروع میں کہا نا کہ ایک بزرگ کی دعا تھی کہ اللہ میں نے اپنی عزت صدقہ کر دی، یعنی ہر اس شخص کو معاف کر دیا جس نے مجھے ستایا، تو مجھے حشر کے میدان میں معاف کر دینا. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جو بھی خرچ کرو پیاری چیز ہو. مما سے کہا وہ پیاری جو چیزیں ہیں نا جتنی بھی ہیں، ساری نہیں کہا گیا، ان پیاری چیزوں میں جو سب سے زیادہ محبوب ہے نا اسے اللہ کی راہ میں دے دو. ٹھیک ہے، اور مقصود بھی یہی ہے. مقصود کیا ہونا چاہیے؟ کامل نیکی اور مکمل ثواب. اور جب یہ راہ سے نکال دیں گے نا وہ چیزیں تو بڑا پرسکون ہو کے دین کے کام میں نکلیں گے. یہ کیوں کہتے ہیں ہم خاک نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے، ہوتا ہی کچھ نہیں پیچھے، اس سے پرواہ نہیں ہوتی. کیوں کفن سر پہ باندھ کے لوگ نکلتے ہیں اللہ کی راہ میں؟ کیوں شہادت کا جذبہ مسلمانوں کے اندر سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یہ وہی تو جذبہ ہے، اللہ کا چہرہ، اللہ کی رضا. انسان کہتا ہے مجھے کوئی چیز پیاری نہیں، نہ گھر نہ بچے. نہیں بندہ سوچتا میرے بچے پیچھے رول جائیں گے، یتیم ہو جائیں گے، میری جوان بیوی بیوہ ہو جائے گی. جب وقت شہادت آتا ہے اللہ کی راہ میں جان دینا تو انسان سب بھول جاتا ہے. تو اصل یہی مطلوب ہے اور یہی ہونا چاہیے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو چیز آدمی اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے وہ اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، اس سے بھی انسان اس ثواب عظیم اور بر کامل کو پہنچ سکتا ہے. جنگ تبوک میں دیکھیں ہمارے ایک صحابی نے کچھ نہیں تھا ان کے پاس، سارا دن ایک یہودی کے باغ میں کام کیا اور اس نے مٹھی بھر کھجوریں دی. گھر میں اتنا فاقہ تھا کہ کچھ گھر والوں کو کھانے کے لیے دی اور آ کے وہ چھپا لی مٹھی کہ دنیا دیکھ رہی ہے، اب میں اتنے بڑے مالک غنیمت کے ڈھیر پہ اتنی سی کھجوریں رکھوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی آئی اور آپ نے کہا ڈالو، تمہارا یہ صدقہ اس تمام جو ڈھیر ہے اس سے بڑا ہے. اور لوگوں نے مذاق کیا اڑایا کہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوا رہے. میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا جو میری فرینڈز نے پلے سے باندھی ہوئی ہے، 5 روپے دے سکتے نا 5 روپے دے دے. جو بھی رجسٹر کھلے نا نیکی کا، جو بھی کھلے، فیملی میں کسی کو بیمار تھا، شادی تھی، کسی کے بچے کی فیس نہیں ہو رہی تھی،
کسی کا خدا نخواستہ دیوار گر گئی تھی، کسی کے گھر کسی کی ڈیتھ ہو گئی تھی، آپ نے 5 روپے یعنی رجسٹر کھولے تو کونے میں آپ کا نام ضرور ہو. پیسہ نہیں تھا، مورل سپورٹ دے دیں، جا کے ان کے گھر کو کام سنبھال لیں. دکھ میں انسان بہت ٹوٹ چکا ہوتا ہے، خوشی میں بھی بعض دفعہ ٹائم نہیں ہوتا، کوئی آ کے ساتھ کام سنبھال لے تو انسان کہتا ہے چلو کوئی آ گیا میرے اب کام نپٹ جائیں گے. جو آپ کریں گی اب آ کے وہ میڈ نہیں کرے گی، ٹھیک ہے. جو آپ کو محبت ہمدردی ہوگی آپ کے حوالے گھر چھوڑ کے جو جا سکیں گے وہ میڈ کے نہیں. تو کچھ نہ کچھ کریں کہ کہیں نہ کہیں لکھا ہے کہ اس نے اور نہیں کیا تو جا کے برتن ہی دھوائی تھی ان کے. اصل کیا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے آپ نے کام کرنا ہے. تو یہ ضروری نہیں کہ آپ کے میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، میں خود بڑی غریب ہوں، میرے گھر میں تو کچھ ہے ہی نہیں. تو جو بھی آپ خرچ کریں گے اللہ جانتا ہے، اس کے بارے میں بھی تفصیل سے پتہ چلتا ہے. یعنی آپ جو کچھ مال خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. اس کے 2 معنی نکلتے ہیں. پہلا کیا نکلتا ہے کہ آدمی جو کچھ خرچ کرتا ہے اس کی اصل حقیقت اللہ پر روشن ہے. وہ جانتا ہے کہ محبوب شے خرچ کی تھی یا نہیں، اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کی تھی یا نمود و نمائش اور شہرت کے لیے، یا محض زبانی دعویٰ کیا تھا کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا لیکن دل میں یہ تھا کہ میں نہیں خرچ کروں گا. یہ سب کچھ وہ سب جانتا ہے. دوسرا مطلب ہے گرچہ چیز کامل اور نیکوکاروں میں خیر کامل اور نیکوکاروں میں داخلہ محبوب شے خرچ کرنے پہ موقوف ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی صدقے خیر سے خالی ہوتے ہیں. آپ کو اللہ نے دیا ہے، آپ الگ سے بھی صدقہ کر سکتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو چیزیں آپ کے کام کی نہیں ہیں وہ آپ دے دیں غربا کو، مساکین کو. کئی دفعہ سوٹ پڑے رہتے ہیں، ٹنگے رہتے ہیں، پہننے کی باری نہیں آتی. ہماری استاد نے ہمیں کہا تھا سٹور گھر سے ختم کرو. یہ سٹور ہمیں بہت کھا گئی. سٹور میں رکھ دو کام آ جائے گی، سال بعد سٹور کی صفائی کرو واپس رکھ دو کام آ جائے گی. کبھی کام نہیں آئی، 10 سال سے تو وہ کام آئی نہیں. دے دو کسی کے کام آ جائے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جیسے آپ کے اوزار ہوتے ہیں، وہ تو چلے آپ کے اپنے باکس ہوتے ہیں، گھر میں کام ضرورت پڑ گیا پیچ کس یا وہ. بعض ہمارے سوٹ ٹرنکوں میں ہم دیکھا رکھا یہی کرتے رہتے ہیں. جوتے دیکھا ڈبے میں رکھ کے، کام آئے گی کسی شادی میں پہن لوں گی، ایکسپائری ہوتے رہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اس کا ثواب نہیں ہے، لیکن جو صدقہ ہے نا وہ نئی چیز دینے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، پرانی چیز کو دینے کو صدقہ نہیں کہتے. کوشش کرے، مکروہ اور ممنوع ہے یہ کہ کوئی آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ایسا طریقہ اختیار کرے کہ جب خرچ کرے تو فالتو نکارا اور خرابی چیزوں کا انتخاب کرے. اس سے آپ بچیں. ادروائز آپ کے گھر میں ضرورت سے زائد چیزیں ہیں آپ دے دیں، وہ بھی صدقے میں آتا ہے. اسی لیے کہا نا کہ ایک شوہر حدیث کا مفہوم ہے کہ اپنی بیوی کے لیے جو کما کے لاتا ہے وہ بھی صدقہ ہے. لیکن جب اللہ کی راہ میں صدقہ کریں تو بہترین چیز کریں، خوبصورت چیز کریں، محبوب چیز کریں، پیاری چیز کریں. اصل وہ صدقہ ہے. اور ہم لوگ جو صدقے کرتے ہیں وہ کون سے کرتے ہیں؟ بیکار چیز یا فالتو چیز یا بیزار ہیں ہم. میں نے ابھی کہا نا کہ وہ منع نہیں ہے. اب آپ کے میں پرانی سویٹر اپنی کسی کو نہیں دوں گی، دے دیں، وہ پرانی نہیں ہوئی ہوتی. اتنا اچھا مٹیریل ہوتا ہے، اور جو ویل آف ہے ان کے تو بہت بہترین چیزیں ہوتی ہیں. کسی غریب کے کام آئے گا اگلے 5 سال اور پہنے کا. یہ نہیں کہ میں پھینک دوں گی لیکن میں نے پڑھ لیا جی میں اب اترن اپنا یا یوز ہوئے ہوئے برتن یا یوز ہوئے ہوئے کمبل یا جوتا وہ نہیں دوں گی. بالکل دے، وہ بھی لوگوں کے کام آتا ہے، اس کا بھی بہت ثواب ہے. لیکن اللہ کی رضا، اللہ کی محبت اسی کو ملے گی، اللہ کا دیدار اسی کو نصیب ہوگا جو اللہ کی راہ میں بہترین چیز دے گا. ہمیں جنت چاہیے نا، کس کے بدلے؟ پرانے سویٹروں کے بدلے، پرانی جرابوں کے بدلے، پرانے کپڑوں کے بدلے، سکوں کے بدلے. ٹوٹے ہوئے پیسے ہم ڈھونڈتے ہیں، سکے ڈھونڈتے ہیں. ہمارے پاس 5,000 بھی ہے تو ہم باہر نہیں نکلتے. وقت ایسا آ گیا ہم کہتے ملتا کیا ہے، کوئی چیز پسند آ گئی تو پیسے ہے نہیں، 20-25 تو ہو نا پرس میں پھر نکلوں. اور جب کوئی، میں یہ عام فقراء کی بات نہیں کری جو سڑکوں میں مانگتے پھرتے ہیں، جب کوئی رشتہ دار پریشان یا بیمار ہوتا ہے تو 500 بڑی بات ہوتی ہے، بھیج کے ہم بڑا احسان کرتے ہیں. بہرحال جیسے میں نے شروع میں کہا آپ کے پاس خود نہیں ہے تو 500 بھی اس کے لیے بہت ہے. آپ کے جی میں ابتدا کر رہی ہوں اور دعا کر رہی ہوں اللہ آپ کی ساری ضرورت پوری کرے. میرے پاس اتنا ہی تھا، مجھ سے یہی قبول کرے. تو کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی، بلکہ یقیناً ہمیں اللہ کی رضا چاہیے،
اللہ کا دیدار چاہیے، اس کی خوشنودی چاہیے، ہمیں جنت الفردوس چاہیے، تو پھر تنفقوا مما تحبون کریں، فإن اللہ بہ علیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔